لیکن قربان جاؤں میں اپنے نبی پر، میرے اور آپ کے نبی نے جب آنکھ اٹھائی، اللہ پاک فرماتا ہے محبوب ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا بار بار آنکھ اٹھانا، آپ یہ چاہتے ہو نا کہ میرا قبلہ بیت المقدس نہیں، ہیکل سلیمانی نہیں، بلکہ بیت اللہ ہونا چاہیے۔ محبوب آپ کسی سمت کے محتاج نہیں ہو، آپ جس سمت چہرہ کرو گے آپ کا قبلہ بھی وہی ہوگا، آپ کا کعبہ بھی وہی ہوگا۔ دوران نماز میرے اور آپ کے نبی نے اپنے سینے کو پھیرا، قبلے سے سینہ پھر جائے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ دوران نماز میرے اور آپ کے نبی نے سینہ پھیرا، اپنا چہرہ پھیرا، کسی ایک صحابی نے بھی اعتراض نہ کیا، جہاں مصطفیٰ پھرے صحابہ بھی پھرے۔ 17 مہینے نماز پڑھی، اس کے بعد ہمارا قبلہ بن گیا بیت اللہ۔ اس کے بعد جب نبی کا وصال ہونے لگا، نبی نے خوشخبری دی، آپ نے فرمایا میرے بعد 6 علامتیں ظاہر ہوں گی، میں نے ان 6 کو اپنی زندگی میں دیکھ چکا ہوں۔ پہلی، آپ نے فرمایا میرا وصال ہوگا، میرے وصال کے بعد بیت المقدس فتح ہوگا، جس کو یہودی ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ فرمایا بیت المقدس فتح ہوگا، انشاءاللہ اسلام کے جھنڈے لہرائیں گے، اسلام کی حکومت ہوگی، میرا ایک مجاہد ہوگا جو ان سے لڑے گا، انہیں مارے گا، یہ انبیاء کی وراثت اپنے ملک میں لے کر آئے گا۔ نبی کا وصال ہو گیا، خلیفہ بنے ابو بکر، ابو بکر کا وصال ہو گیا، خلیفہ بنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے آج کے حکمران سوئے ہوئے ہیں نا، تو لوگ ہم بولتے ہیں لوگوں کو تکلیف، جی میرا لیڈر ہے میں نے ووٹ دیا ہے، بھاڑ میں جائے قبر میں لے کے جاؤ گے ہیں، قبر میں لے کے جانا ہے، وہاں مسلمان شہید ہو رہے، تیرے گھر میں لاشیں اڑتی، ہم پھر تجھ سے پوچھتے ہیں تجھے ووٹ نہ یاد ہے، تجھے پتہ چلتا ایک خون کے قطرے کی قیمت کیا ہے، ایک مسلمان کو اذیت دینے کا گناہ کیا ہے۔ حضرت عمر نے ٹولیاں بنائی، اوے روم میں چلے جاؤ، تم شام میں چلے جاؤ، تم فلاں جگہ، تم فلاں جگہ۔ عبیدہ بن جراح کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا حضرت میں کہاں جاؤں، ساتھ مولا علی شیر خدا ہیں۔ حضرت عمر نے کہا مولا علی اس کو کہاں بھیجیں؟ فرمایا اس کو بیت المقدس کی طرف بھیجیں۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا نبی نے کہا تھا انشاءاللہ میرے بعد بیت المقدس فتح ہوگا۔ فرمایا وہاں تو یہودی ہیں، یہودیوں کی حکومت ہے، بڑے زور آور ہے۔ فرمایا میرے نبی نے کہا تھا بیت المقدس فتح ہوگا۔ ہائے ہائے، ابھی بھی لوگ سوال، نبی کو علم غیب ہے؟ میں کہ پڑھنا بیت المقدس کو پڑھ، تجھے پتہ چلے گا۔ میرے بعد طاعون کی وبا آئے گی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، میرے بعد مال کی کثرت ہوگی، لوگ پیسے لے کے گھومیں گے، زکوٰۃ قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ میرے بعد عورتیں برہنہ ہو جائیں گی، مرد سرکش بے حیا ہو جائیں گے، بیٹا باپ کا دشمن، باپ بیٹے کا دشمن ہو جائے گا، اولاد نافرمان ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا ٹانگ بات کرے گی، علماء فرماتے یہ پینٹ میں جو موبائل ہے یہ بولتا ہے۔ آپ نے فرمایا دیواریں بات کرے گی، میرے بعد کثرت سے زلزلے آئیں گے، میرے بعد بارشوں کا نزول ہوگا، جو جو میرے نبی نے نشانیاں بیان کی وہ ساری ظاہر ہو گئی۔ حضرت عمر نے عبیدہ بن جراح کو بھیجا، عبیدہ بن جراح وہاں پہ گئے، آپ نے فرمایا او یہودیو، او اسلام کے دشمنوں، او خدا کے دشمنوں، نبی کے غلام آ گئے ہیں، جے جنگ کرنا چاہتے ہو تو ہم حاضر ہیں، جے رہنا چاہتے ہو تو مسلمان ہو جاؤ ورنہ ہمیں ٹیکس دو۔ انہوں نے جا کے اپنے علماء سے مشورہ کیا، ایسے مکہ اور مدینہ سے چند جوان آئے ہیں، وہ ہم سے لڑنا چاہتے ہیں، اسلام کی دعوت پیش کر رہے ہیں، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اب ان کا جو بڑا عالم تھا اس کا جملہ سنیے گا، اس نے کہا جا کے دیکھ کے آؤ جو ان کا کمانڈر ہے وہ کیسا ہے۔ ایک بندہ ہے، اس نے عبیدہ بن جراح کی شکل کو دیکھا، اس نے کہا حضرت سانولا رنگ ہے، زلفیں ہیں، بڑا قد ہے، سفید اس کا جبہ ہے، اوپر جو ہے امامہ ہے، سبز اس کی چادر ہے، اتنے گھوڑے اتنے اونٹ ہیں۔ فرمایا نہیں نہیں لڑتے رہو، یہ غالب نہیں آئے گا، یہ نہیں جی سکتا۔ جنگ شروع ہو گئی، 1 مہینہ لڑتے رہے، نہ ادھر فتح ہوئی نہ ادھر فتح ہوئی۔ پھر وہ اپنے علماء کے پاس گئے، انہوں نے کہا حضرت آپ کہتے ہیں غالب نہیں ہے، وہ تو بڑے قریب پہنچ چکے ہیں، کئی ہزار یہودیوں کو قتل کر چکے ہیں۔ اس نے کہا جاؤ اس کی شکل دیکھو وہ کیسا ہے۔
پھر آئے کہا ساولے رنگ کا ہے، زلفیں ہیں، سر پہ امامہ ہے، سبز چادر ہے، سفید اس کا جبہ ہے. فرمایا نہیں، یہ غالب نہیں آئے گا. 4 مہینے تک جنگ جاری رہی. قوم نے کہا حضرت ہم آپ کی باتوں پہ اگر اعتماد کرتے رہے ہم تو ہار جائیں گے، بیت المقدس تو ہمارے حوالے سے نکل جائے گا. اس نے کہا خیر میں خود آتا ہوں. آیا، اس نے عبیدہ بن جراح کو کہا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. پہلے آپ کے امامے کو دیکھا، پھر آپ کے چہرے کو دیکھا، سینے کو دیکھا، پاؤں کو دیکھا، ہاتھوں کو دیکھا. فرمایا لڑتے رہو، یہ تم سے نہیں جیت سکتا. عبیدہ بن جراح نے پوچھا تو اتنے یقین سے کیوں کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے ایک جوان ہوگا جو اس بیت المقدس پہ آ کے اس پہ اپنی حکومت جمائے گا. میں نے کہا نشانیاں کیا ہیں؟ فرمایا اس کا نام عمر ہوگا، فاروق اس کا لقب ہوگا، اور محمد عربی کا سچا غلام ہوگا. عبیدہ بن جراح نے کہا عمر ہمارے امیر کا نام ہے، فاروق اس کا لقب ہے. کہا اس کا حلیہ کیسا ہے؟ جیسے جیسے اس کا حلیہ بتایا وہ عالم اپنی قوم کے پاس، ان یہودیوں کے پاس گیا، ان اسرائیلیوں کے پاس گیا. فرمایا نبی کا غلام آ گیا ہے، اب تم جیت نہیں سکتے، یہ بیت المقدس اس کے حوالے کر دو. بغیر جنگ کے، بغیر کسی قتل و غارت کے. عبیدہ بن جراح نے قاصد بھیجا، امیر المومنین آپ کو مبارک ہو، ہم نے بیت المقدس پہ اپنی حکومت گاڑ لی ہے، آپ تشریف لے آئیں. اب آپ کو پتہ ہے آپ کا پرائم منسٹر گیا ہوا ہے نا سعودیہ، کس پروٹوکول سے گیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے کس صدر سے آ رہا ہے، سارے روڈ بند ہے، سارے اشارے بند ہے، ساری گلیاں بند ہیں، محلے بند ہیں. کیوں؟ مسلمانوں کا بادشاہ آ رہا ہے. 30 گاڑیاں پیچھے ہیں، 30 گاڑیاں آگے ہیں، 30 گاڑیاں دائیں ہیں، 30 گاڑیاں بائیں ہیں. ہاسپٹل بھی بند ہے، ایمبولینس بھی رک گئی ہے. اس ٹائم نہیں یاد آتا. سعودیہ کا بادشاہ نکلتا ہے، اس کے ساتھ جہازوں والی سکوٹیں نکلتی ہیں. امریکہ کا سکوٹ، امریکہ کا بادشاہ نکلتا ہے، اوپر ہیلی کاپٹر کی سکیورٹی گزرتی ہے. اب سنو 40 لاکھ میل مربع کا بادشاہ نکل رہا ہے. 40 لاکھ میل مربع پر جس نے ایک بار مدینہ طیبہ میں زلزلہ آیا، عمر نے کوڑا اٹھایا اور زمین پہ مارا. فرمایا کام کی کیوں ہے؟ عمر نے تیرے ساتھ انصاف نہیں کیا؟ اس کے بعد مدینے میں زلزلہ نہیں آیا. ایک دن سورج کی تپش تیز تھی، آپ نے سورج کی طرف اشارہ کیا. فرمایا اتنا کیوں سیک رہا ہے خدا کی دھرتی کو؟ عمر نے انصاف نہیں کیا. کہتے سورج کی روشنی ماندھی پڑ گئی، دریائے نیل خوش ہوا، عمر نے خط لکھا. فرمایا بتا نبی کے اس غلام نے بے انصافی کی ہے، جاری نہ ہو. جے عمر نے کریا بستی بستی میں انصاف کیا ہے تو جاری ہو جا. دریائے نیل جاری ہو گیا. اب سوچ سکتے اتنا عدل انصاف. فرمایا دریائے دجلہ کے کنارے اگر ایک بکری کا بچہ پیاسا مر گیا، عمر کو حساب دینا پڑے گا. عمر تیری حکومت ہی بکری کا بچہ پیاسا کیوں مرا ہے؟ یہاں تو لاکھوں لوگ پیاسے بھوکے مارے ہیں، خودکشیاں ہو رہی ہیں، تو ہم کہتے ہو ہمارا ایم این اے ہے. اوے اپنا ایم این اے، اپنے بادشاہوں کو اپنے پاس رکھو. یہ خدا کا گھر ہے، یہاں پہ اللہ کا بھی ذکر ہوگا، رسول اللہ کا بھی ذکر ہوگا، اور رسول اللہ کے غلاموں کا ذکر ہوگا. یہ مسجد تمہارے بادشاہوں کی تعریف کے لیے نہیں بنی ہے. وہ تمہارے پاس ٹک ٹاک ہے، فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، اس پہ اپنے بادشاہوں کے ذکر کرو. اب بتاتا ہوں 40 لاکھ میل مربع کا بادشاہ جب نکلا، 7 پروٹوکول کتنا ہے؟ فرمایا غلام اسلم آؤ. حضرت میں اکیلا؟ فرمایا ہاں اکیلا. بیت المقدس فتح کرنے جا رہے، دوسرے ملک کو وزٹ کرنے نہیں جا رہے، فتح حکومت کرنے جا رہے ہیں. حضرت سکوٹی کے لیے کتنے گھوڑے کتنے اونٹ؟ فرمایا ایک اونٹ نہیں لے آؤ. جو جبہ حضرت عمر نے پہنا 36 پیوند لگے ہوئے، 36 پیوند، 36 جگہ سے ٹانکے لگے ہوئے تھے. اپنے حکمران کے کپڑے تو دیکھ.
تجھے سلام بھی نہیں کرتے۔ غلام کو کہا فرمایا میں بیٹھتا ہوں، تو لگام پکڑا۔ چلتے گئے، آدھے راستے پہ پہنچے، فرمایا سواری رو، نیچے اترے، فرمایا اب تو بیٹھ جا۔ ہائے ہائے، ایسا حکمران مجھے لا کے دکھاؤ، فرمایا اب تو بیٹھ جا۔ اس نے کہا حضرت آپ اتنے بڑے بادشاہ، امیر المومنین، نبی کے گدی نشین ہو، آپ لگام پکڑو گے؟ فرمایا نہیں، دیکھیے کس شان سے امت کا امام آتا ہے، خود تو پیدل ہے، سواری پہ غلام آتا ہے۔ فرمایا نا، عمر نے عدل کیا ہے، عمر نے انصاف کیا ہے، آپ نے اتنا عدل کیا۔ آج بھی ہندو کہتے ہیں اگر کائنات میں ایک اور عمر پیدا ہو جاتا، تمہیں نہ ہندو نظر آتے نہ تمہیں کرسچن نظر آتے، تم جس طرف چہرہ کرتے تمہیں محمد عربی کے غلام نظر آتے۔ راستے پر گئے، آگے پروٹوکول 40,000 یہودی کھڑے ہیں، امیر المومنین آ رہے ہیں، پروٹوکول ہوگا، بڑی بڑی گاڑیاں تے، اونٹنیاں تے، گھوڑے تے، کیا نہ کیا۔ انہوں نے دیکھا سواری پہ 2 بندے ہیں۔ اس کے عالم نے کہا، اس نے کہا یہ کیسا امیر المومنین ہے، اس سے خوبصورت تو اس کا جو ہے وہ لگام پکڑنے والا غلام ہے۔ حضرت عبیدہ بن جراح نے کہا یہ جس کو آپ غلام سمجھ رہے ہیں یہی ہمارا امیر المومنین ہے۔ فرمایا ایک اونٹنی پر، فرمایا یہ اونٹنی ان کی ذاتی ہے کہ بیت المال سے آج تک انہوں نے کوئی جانور استعمال نہیں کیا۔ جیسے ہی آپ وہاں پہ پہنچے اور جیسے ہی حضرت عمر قریب آئے، عالم دوڑتا ہوا آیا، جیسے ہی حضرت عمر کو دیکھا کہتا ہے اللہ اکبر کبیرہ ہوا محمد صادقہ۔ فرمایا اللہ سچا ہے تو خدا بھی سچا ہے تو نبی بھی سچا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ فرمایا خدا کی قسم جو ہم نے تورات میں پڑھا تھا کہ نبی کا ایک غلام آئے گا اور بیت المقدس پر اسلام کے جھنڈے گاڑے گا، جو نشانیاں اس کتاب میں لکھی ہیں وہی نشانیاں حضرت عمر میں موجود ہیں۔ آپ اندر گئے، 2 رکعت نماز نفل ادا کی، نماز نفل کے بعد دعا کی، اسلام کی حکومت آئی۔ حضرت عبیدہ بن جراح نے کہا حضرت یہ لوگ اچھے لباس کو پسند کرتے ہیں، اچھے عمامے کو پسند کرتے ہیں، آپ کے جبے پر 36 ٹانکے لگے ہوئے ہیں، کوئی جبہ تو اچھا پہن لیتے۔ آپ نے فرمایا عبیدہ بن جراح تو ہے، تجھے کچھ نہیں کہتا، اگر کوئی اور بندہ ہوتا تو میں تلوار اٹھا کے اس کا سر قلم کر دیتا۔ ہماری عزت کپڑوں سے نہیں ہے، ہماری عزت اسلام کی وجہ سے ہے۔ ہم زندہ ہیں اسلام کے لیے ہیں، ہماری عزت اسلام کے لیے ہے۔ میں کہتا ہوں یہ مر گئے ہیں، یہ سوئے ہوئے ہیں اور ان کو قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا۔ بھئی بات یہ نبی کی حدیث ہے کہ جب برائی ہو رہی ہاتھ سے روکو، یہ کام حکمران کا تھا، وہ سوئے نہیں روکا، حساب دیں گے۔ دوسرا کام ہے زبان سے روکنا، یہ کام علماء کا ہے، میں اپنی ذمہ داری پوری کر چکا ہوں، باقی علماء جانے، ان کی قبریں جانے۔ تیسرا کام ہے آپ کے لیے فرمایا دل میں برا جانا، اور کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم آپ کو یہ نہیں کہتے ہتھیار اٹھاؤ گولے مارو اسلحہ، نہ، ہم آپ کو یہ تعلیم نہیں دیتے۔ ہم اتنا کہتے یار کم سے کم ان جو مظلوم ہیں ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہو۔